ابھی ہمارے انڈیا پاکستان میں جو امام ابو حنیفہ کے مسلک سے اختلاف رکھتے ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقے میں رفع یدین ہے، تو وہاں پہ اتنا سختی سمجھی جاتی ہے کہ جو آدمی ہم ادھر سے جاتے ہیں اگر پہلے جو بولتے ہیں کہ آدمی کی طرح آ گیا اس کی آواز میں امین کیوں بولتا ہے، بلکہ ایک انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا کہ امام صاحب نہیں آئے ہوئے تھے تو ایک آدمی جو ہماری مسجد میں 25-30 سال سعودیہ میں رہ گیا ہے وہ دماغ کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ میں نہیں کرتا، اکیلے میں بعد میں ہو کرتا، تو ساتھیوں نے پکڑ کے اس کو آگے امام کی جگہ کھڑا کر دیا، جیسے اس نے شروع کی تو ایک بیچ میں جا کے اس کو پکڑ کے ہٹا دیا کہ تم تو رفع یدین کرنے والے تم ہمارے امام ہو نہیں سکتے، تو اب ایسی صورت حال میں ہم اگر وہاں پہ رفع یدین کریں تو آدمی اور اس مسلک کے نہیں ہے وہاں پہ مدرس کا پہچان بنیں گے، اگر رفع یدین نہیں کریں گے تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق نماز بھی ادا کریں گے، تو ایسی صورت حال میں کس پہ چلنا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو الحمدللہ علم اتنا پھیل چکا ہے، اس کی وجہ سے اب یہ تشدد شاید ہی کہیں پر رہ گیا ہو۔ ہم اتنا زور نہیں دیتے کہ ان چیزوں پر، لیکن ہم یہ ضرور بتاتے ہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رہے کہ ایک بندہ نماز تو سارے پڑھنے کے لیے آئے، ابھی عشاء کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے، لیکن نبی پاک نے فرمایا آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا 9واں حصہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی 8واں حصہ لے کے جا رہا ہے، کوئی 7واں حصہ لے کے جا رہا ہے، اچھا حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کو نماز کا کچھ حصہ نہیں ملتا ہے، تو اس کی نماز کے اندر بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، اخلاص نہیں ہے، اس کے نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں تھا، جو ارکان نہیں تھے وہ پورے نہیں کیے اس نے، یعنی اس طرح کے معاملات، یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہیں ہم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نماز پڑھی، جیسے آپ نے کہا، آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم دنیا کے معاملات میں تحقیق کرتے ہیں ویسے دین کے معاملے میں بھی ہمیں جب ہم کوئی ایسی چیز دیکھیں، مجھے یاد آتا ہے بھائی جان نے ایک نماز کے اندر دیکھا کہ ہم عمل کر رہے تو انہوں نے مجھے فوراً پوچھا نماز کے بعد کہ آپ یہ عمل کر رہے تھے کہ تو کیا ہے یہ؟ میں کہا سنت ہے یہ۔ تو سنت کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی درجات ہیں، جتنی سنتوں پر عمل کرتے جائیں گے اتنے ہی آپ کو اجر و ثواب ملتا جائے گا، اور جو سنت چھوڑیں گے اتنا ہی آپ کا نقصان ہوتا جائے گا، اتنے ہی نمبر کم آتے جائیں گے۔ تو کون ہے جو دنیا کے معاملے میں ہم نقصان نہیں چاہتے، تو دین کے معاملے میں جہاں ایک ایک نیکی کل چاہیے قیامت کے دن، ایک نیکی کے لیے بندہ بھاگا پھرے گا، تو ہم نیکیاں کیوں ضائع کریں؟ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے، اگر پتہ نہیں تھا تو وہ اور چیز ہے، لیکن جب پتہ چل گیا تو ہم کسی دنیا والے کے حوالے سے ہم یہ ذہن میں نہ لائیں کہ ہم یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں یعنی اچھے انداز سے یہ سنت پر عمل کرنا چاہیے، اگر وہاں پر ایسے ناراضگی کا اظہار بھی ہو تو ان کو اچھے انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم جیسے دنیا میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتے تو دین میں بھی میں آپ کو بھی بلکہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ نماز کے حوالے سے احادیث کی کتابیں موجود ہیں، آپ ہر زبان میں اب تو ترجمے ہو چکے ہیں، آپ جا کر خود سے دیکھ لیں اس میں نماز کیا بیان کی گئی ہے، نبی پاک کی نماز کیا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، نبی پاک کی نماز کی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ